اور ہم نے عملاً کر کے دکھایا. آج بھی وہ تمام ریکارڈ پہ موجود ہے، اور انشاءاللہ ہمیں موقع ملتا رہے تو سرکاری سطح پہ ضرور باچا خان اور ولی خان کے اس افکار کو جو کہ اس ملک کو متحد رکھ سکتا ہے، ترقی پسند رکھ سکتا ہے، اور تمام وسائل پہ قوموں کا اختیار اس میں دیا جا سکتا ہے، اور اس زبانوں کو جو کہ قوم کو زندہ رکھے اور ماں کی زبان کو زندہ رکھے، اس کے لیے جدوجہد ہم کرتے رہیں گے. تعدم مرگ ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں. یہ تو ہماری، ہم سینٹ میں ہوں، ہم قومی اسمبلی میں ہو، ہم صوبائی اسمبلی میں ہو، ہم حکومت میں ہو، ہم اپوزیشن میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو ہم یہ حقوق اس کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. میں آپ تمام ساتھیوں کو یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ جس طریقے سے، یعنی آرگنائزر نے جو ٹاپک رکھا، جس طریقے سے ڈسکشن ہوئی، اور میں تو دوسرے سیشن کا بندہ تھا، آپ نے تو پہلے اور آخری دونوں ایک کر دیے، تو یہ بھی اچھا ہوا. تو میں آپ تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پاکستان کے تمام لوگوں کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو بنگلہ دیش میں قومی حقوق کو غصب کرنے کے لیے طریقہ اپنایا گیا وہ غلط تھا. اس طریقے کو یہاں پہ کسی طور نہ دہرایا جائے. اور پاکستان میں 18 امینڈمنٹ جو ہے یہ خاموش انقلاب ہے، اور خاموش انقلاب کے ذریعے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. لہٰذا ہم تمام اس میں کمی ہے، یہ حل یعنی آخری بات نہیں ہے کہ یہ اس میں مزید بھی یعنی ہمیں ایسے راستے مل سکتے ہیں کہ اس میں آسانی پیدا ہو، لیکن یہ جدوجہد سے ہوگا. اب تو پاکستان جس طریقے سے، جس صورتحال سے گزر رہا ہے، آپ یقین کریں اس پہ چونکہ موقع ہے تو ایک دو بات میں یعنی میں پارٹی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، ملک کی ایک باسی کی حیثیت سے کیا اقتصادیات جس طریقے سے ہمارے ہیں، ایسے ملک کا چلنا کتنا دشوار ہوگا. ہم جو باتیں کر رہے ہیں، کسی نے غریب سے پوچھا کہ تم روٹی کیسے خریدتے ہو؟ یعنی جس کو روٹی نہ ملے وہ اس کے بعد کیا کرے؟ اور پاکستان اب اس نچ پہ پہنچ چکا ہے کہ ہمارے لوگوں کی اکثریت کو روٹی نہیں مل رہی. پہلے ہم کہتے 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، روٹی سرے سے مل نہیں رہی. تو اب جب انسان کو اپنے لالے پڑ جائیں، زندگی اور موت کا ایک نظارہ ہو، تو اس میں آپ کس کس بات کی توقع کر سکتے ہیں؟ لہٰذا ہم بڑی مشکل سے یہ بات رات کو سوتے وقت سوچتے ہیں کہ IMF اور ورلڈ بینک یہ کب تک ہمارا خون چوستا رہے گا؟ یعنی یہ کب تک یہ چلتا رہے گا؟ اگر یہ بات ہے کہ اس کے ذریعے ہم چلتے رہے تو ایک دن تو ضرور آئے گا کہ ہم اتنے قرض دار ہو جائیں گے کہ وہ خود کہیں گے کہ آپ کا اس میں کوئی کام نہیں، یہ آپ کا ہے ہی نہیں. تو اقتصادی طور پہ تو ہم غلام بن چکے. لہٰذا اگر اب روٹی نہیں مل رہی تو اب تو ایک قدم آگے بڑھانا ہے، مرنا ہے. تو پھر تو قوم کی خاطر مرے. ہم کہتے ہیں کہ ایسے راستے اختیار کیے جائیں کہ IMF سے ہٹ کے ہو. اقتصادی ماہرین کو یہ چاہیے کہ ہمیں وہ راستے دیں کہ ہم وہ طریقہ کار اپنائیں کہ جس طریقے سے IMF کے بغیر اس دنیا میں بہت ساری قومیں جیتے ہیں، ہم بھی اس طریقے سے جیتے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی ہم کسی کو یہ جو آج آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں
کہ ہمیں زبان کی حقوق دو، اب تو زندگی کے حقوق دو. زندگی قدر ہے. ہمارے ہاں تو 100 دھماکوں میں شہید ہو جاتے ہیں. 100، ایک دھماکہ نہیں، 2 دھماکے نہیں، 3 دھماکے نہیں. سوچو 40 سال سے کتنے دھماکے ہوئے ہوں گے. اور اب تو ہماری پولیس اس طریقے سے ٹارگٹ ہے. اب تو ہمارے خیبر پختونخوا میں ہم کہا کرتے تھے کہ ہمارا یعنی جو ہم سے ہو رہا ہے ان کا راستہ روکو، نہیں تو سارے پاکستان کو گھیرے میں لے گا. تو کل آپ نے دیکھ لیا کہ سندھ میں کیا ہوا. کیا ہم جھوٹ بول رہے تھے؟ تو کبھی تو کسی کی عقل کی بات مانا کرو. یہ جو پالیسیاں ہیں یہ ناکام ہیں. یہ ہماری اقتصادی پالیسی ناکام ہے، خارجہ پالیسی ناکام ہے، اندرونی پالیسی ناکام ہے. اس کو درست کرنا ہے. یہ درست ہوں گے تو ملک آگے چلے گا. اور کوئی بھی حکمران جب آتا ہے تو ہمیں غیرت کی باتیں کرتا ہے. بابا ایسا راستہ اپنائیں کہ دہشت گردی کا ہم میدان نہ بنے. دہشت گردی آج سب سے بڑا کاروبار بن چکا ہے، منافع بخش کاروبار ہے. اس میں بڑے بڑے ممالک شامل ہیں اور یہاں پہ ہمارے بھی ان کے ساتھ شامل ہیں. تو اگر دہشت گردی جس طریقے سے ہمارے علاقے میں کبھی کبھار یعنی اجرتی قاتل، آج بھی بہت سارے جگہوں میں اجرتی قاتل ہیں، تو اجرت دو گے تو قتل کر دے گا، وہ پیسے لے گا، بندہ قتل ہو جائے گا. اب حکومتیں پیسے دیتے، بین الاقوامی دہشت گردی کافی مضبوط ترین ان کا پورا فنڈ، ان کو سپورٹ کرنے والے ان کے پیچھے بڑے بڑے ممالک کے مفادات، اور انہوں نے ہمارے علاقے کو یعنی نشاندہی کر کے ہمیں گھیر رکھا ہے. اور ان پالیسیوں کو ہم بھی کنٹینیو کر رہے ہیں. ہمیں اپنے دھرتی کے لیے پالیسی اپنانی ہے. ہمیں اس پالیسی کو یعنی رد کرنا ہے اور اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے کہ ہمیں دہشت گردی کا کاروبار نہیں چاہیے. ہمیں یہاں پہ روز روز کے دھماکے، اب تو میری پولیس بھی نہیں بچ سکتی تو کون بچے گا؟ فیلڈ میں پولیس ہے جو کہ دہشت گردوں کو روکتا ہے، اور اس کے تو جب پولیس کے مقابلے میں وہ مقابلہ کر سکتے تو آپ اور ہم کیا کریں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ ہماری ناکام پالیسیوں کا نتیجہ ہے جس کی بنیاد ضیاء الحق نے رکھی تھی. اب ان پالیسیوں کو جو بھی جاری رکھے گا یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا. ان پالیسیوں کو رد کرنا ہوگا، اس کے مقابلے میں عوامی پالیسی لانا ہوگی، تب یہ ملک چلے گا اور یہ حالات درست ہوں گے. لہٰذا ہمیں اب بھی موقع ہے کہ ہم اقتصادی پالیسی پہ تمام ملک، تمام سیاسی پارٹیاں ایک ہو کے یہ بات ضرور کریں کہ ہمیں باہر کے قرضوں سے چھٹکارا ملے تو کیسے ملے. قرضہ بھی لے رہے ہیں، کارخانے بھی ختم ہو گئے، بے روزگار بھی ہم بن گئے، دہشت گردی میں بھی ہم مر رہے ہیں، تو بنے گا کیا؟ لہٰذا اسی پہ میں ختم کرتا ہوں کہ خدا را زبانوں کی جو 21 تاریخ کو ساری دنیا میں دن منایا جائے گا، اس کے بہانے سے کہ قوموں کو زندہ رکھنے کے لیے زبان بھی ضروری ہے، ثقافت بھی ضروری ہے، اقتصادیات بھی ضروری ہے. اور اقتصادیات کو ٹھیک کرنے کے لیے پالیسیوں کو درست کرنا بھی ضروری ہے. لہٰذا ہم مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں اس فورم پہ کہ اس ڈکلریشن کا ایک حصہ یہ بھی مطالبہ ہونا چاہیے کہ جن پالیسیوں کے نتیجے میں دہشت گردی پنپ رہی ہے اور جن پالیسیوں کے نتیجے میں ہمارا اقتصاد تباہ ہو رہا ہے، ان پالیسیوں کو بدل دیا جائے، درست کیا جائے اور عوامی
پالیسی اپنائی جائے اور عوام کی خواہشات کے مطابق پالیسی اپنائی جائے۔ میں بڑا، چونکہ ہم بھی عادی ہیں کہ آپ لوگوں نے جوش دلایا تو ہم جوش میں آئے، تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے جو دل میں تھا، میرے اپنے نکات تو میرے کام اس لیے نہیں آئے کہ آپ اتنے اچھے اچھے بولے کہ ہمارے وہ نکات آپ بول گئے۔ یہ جو فل بدی دل میں آیا تو اسی پہ میں نے بات کی، اور اسی کو اگر یہ نقطہ بنایا جائے تو اس میں زیادہ وزن ہوگا کہ اقتصادیات کا اگر آج ہمیں فکر نہیں ہے تو پھر کسی بات کا فکر نہیں۔ اور میں پشتو میں آپ سے ایک شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا۔ آپ تمام ساتھیوں نے اپنی مادری زبان میں بات کی، تو میں بھی اپنی مادری زبان میں خاتمہ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وہی زیم پختون زما پسر شملک گو تڑی، زیم پختون زما پسر شملک گو تڑی، پس لمرگا چې مې زنه په خاصه وتړی، دا مې د پلار نیکه یادګار د ژوندی پاتې شي، خازې د قبر ته مې توره او نیزه وتړی، که په ژوندون مې پوره نه شو دا ارمان دی زما، د انقلاب جنډه زما په جنازه وتړی۔ بہت شکریہ۔ بس یہ تھوڑی دیر کے لیے